باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ بابا سے بلند پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں گزارش کروں گا درود شریف پڑھنے تو پہلے اپنے ذہن اور دل دے اندر ایک گل بٹھا کے اور سوچ کے پڑھو کہ جنہ دے بارے جنہ دی پاک برگاہ دے اندر اسی درود و سلام پڑھ دے پہ ہیں انہوں کون ہم تے اسی کون باقی میں نے پتہ ہے جناب تھکے بیٹھے ہو میں زیادہ ادھا گھنٹہ 30 سائی نما حکم میں ادھا گھنٹہ میں اور ادھا گھنٹہ قبلہ 30 تو ہو سکتا ادھا گھنٹہ بھی نہ ہوئے جن جناب دے حالات تے تھوڑا جا ذوق دکھاؤ میں تو آئے نہ آنا کہ تجھے چادرہ کر لو فلانے کر لو ہن کر لو ہن کر لو نہیں اپنی صرف زبانہ دے تالے کھول لو وہ میرے واسطے نہیں آقا جی دی پاک برکات دے اندر اپنی نوکری پیش کرنے واسطے اگر راضی بیٹھے ہو کچھ سننا چاہنے ہو تو بلند آواز نے نبت مسکراہٹ آئے زبان تے اللہ دا ذکر جاری ہو جائے مسکراہٹ آئے گی زہرہ دے بابا جانی دی سنت ادا ہو جائے گی اچھی آواز نال درود شریف پڑھو میں نے پتہ لگے تقریر سنو گے بلند آواز نال الصلاۃ والسلام علیکم ذکر تیڑے یار دا مولا کرے دار وجہ ذکر تیڑے یار دا مولا کرے دار وجہ تو بھی راضی میں بھی اپنا ٹھرے دار وجہ ذکر تیڑے مولا کرے دار وجہ ذکر تیڑے یار دا مولا کرے دار وجہ تیڑا بیٹا ایک جو ہے محبوب تا والی کروں عرش دے تو ناکھنے میں اتھے چمیں دار وجہ عرش دے تو ناکھنے میں اتھے چمیں دار وجہ لوگ پرشاد ذمے لائے ہو میں تڑے محبوب دے شہرے سنے دار وجہ محبوب دے شہرے سنے دار
زندگی وچ اے خدا توفیق شاکر کو دتی قبر وچ نت میلادا میں کرے دار وجہ ذکر تیڑے یار دا مولا کرے دار وجہ باب رحمت السلام انتہائی واجب الاحترام جگر گوش ہے دربار عالیہ حضرت شفیع سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زینت مسند صدارت پیکر اخلاص و محبت پر وردایا وش ولایت اڈے سرند تاج حضور قبلہ شہزادہ سلطان محمد دین عماد القادری صاحب الازری صاحب دامت برکاتکم العالیہ سٹیجی زینت گل گلشن سادات آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید محمد عامر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ شیخ زینت جملہ علماء کرام آقا جید ثنا خان بھائی محمد فرحان صاحب بھائی محمد افتخار مدنی صاحب میرے واسطے اس دن لائق حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا بھائی محمد شفیق طاہر صاحب انہاں دی جملہ انتظامیہ شرکائے محفل خالق کائنات دا بے حد بے حساب شکر ہے آج اللہ رب العزت نے ایسا سارے انہوں اپنے سونے محبوب دے پاک میلاد دی محفل دے انعقاد دی توفیق عطا فرمائیے دعا کرو اللہ سونا اس اجزانہ حاضرین و اپنی پاک درگاہ دے اندر قبول فرمائے صدقہ زہرہ پاک دے جنتی جوڑے دے سرداران دا جنہ رج رج کے توڑے اور میرے لجفال نبی دے مونڈیاں دے سواریاں فرمائیاں نے نہیں پتا تسی سبحان اللہ بول سکتے ہو میں نے پتا چل گیا ہے بھائی تو مسئلہ کوئی نہیں تسی سبحان اللہ اچھی آواز نال بھی بول سکتے ہو میں کشف الماجوب شریف دے اندر ایک جملہ پڑھیا ہے جناب صدیق پاک دے حوالے نال جناب عمر پاک دے حوالے نال جناب صدیق نے انج کرنا نا ہوڑی ہوڑی اللہ دا ذکر کرنا تے جناب عمر نے نا اچھیاں اچھیاں اللہ دا ذکر کرنا میرے سرکار نو جدو پتہ لگیا نا تے سونے نے دوئیاں غلاماں نو سدیا آقا نے فرمایا صدیق عمر صدیق تو ہوڑی ہوڑی کیوں کرتا ہے عمر تو اچھیاں کیوں کرتا ہے صدیق نے ہاتھ مان کے عرض کی تھی سونیا تاں واسطے میں نو پتہ ہے جدا ذکر میں کردانا وہ خالق میرے دل دی آواز نو بھی سماعت فرماتا ہے عمر جی سونیا تسی اچھیاں کیوں کر دے ہو عرض کی تھی سونیا کل جناب صدیق بھی ٹھیک جاندے نے لیکن میں اچھیاں تاں کرداں شیطان نو نسان واسطے تے ستیاں لوگاں نو جگان واسطے پتہ ہے جناب کافی دیر دے بیٹھے ہو صدیق پاک دی سنت ادا ہوندی پئی ہے لیکن عمر پاک بھی تا ساڈے نے نا انہاں دی سنت بھی ادا ہونی چاہیے شرماؤ نہیں گھبراؤ نہیں ایک بار دونے ہاتھ چا کے سینے دا دل لا کے جنے یار شیطان نو نسامنے واسطے تے ستیاں لوگاں جگاونے واسطے اچھی آواز نال پکارو سبحان اللہ سلامت اب ابھی وقار جڑی میں آیت پڑھی ہے نا میلاد قرآن وچوں چند لمحے دے اندر میں جناب نے سمجھا کہ میری گفتگو مک جانی ہے تاریخ دے اندر ایک ایسا بادشاہ گزریا ہے جنہوں دنیا فرعون دے نال جان دی ہے میری گفتگو دا آغاز جملے قتل نہ کرے آجے انہیں ایک رات خواب دیکھیا خواب دے اندر محلات سڑتے پے نے تباہی ہوندی پئی ہے بربادی ہوندی پئی ہے صبح جس ویلے اٹھیا نا خواب دی سمجھ نہ آئی بڑا انہیں ذہن دوڑایا گل سمجھ نہ لگی دربار دا ٹائم ہو گیا دربار لگیا بادشاہ وقت اپنی کرسی تے بہ کے نا تے پریشان پہ ہوئے رعایا سامنے بیٹھی ہے حکماں بھی سامنے بیٹھے نے تے انہیں اندر نجومی بھی بیٹھے نے جس ٹائم بادشاہ نو پریشان ہونا ویکھیا نا آکھن لگے بادشاہ سلامت ایڈا پریشان تانوں اج تائیں نہیں ویکھیا کی گل ہے بادشاہ نے آکھیا میں راتی خواب ویکھیا ہے میرے محلات نو اگ لگی پئی ہے میری تباہی پہ ہوندی ہے بربادی پہ ہوندی ہے مینوں خواب دی تعبیر سمجھ نہیں آئی نجومی نے آکھیا ہے بادشاہ سلامت اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے علم نجوم کے ذریعے پتہ کر کے بتاتے ہیں اللہ کی اس دھرتی پر کیا ہونے والا ہے اللہ کرے تسی آج ہی سبحان اللہ بول پاؤ
یا اللہ جڑا تیرے سونے یار دے ذکر دے بولے سبحان اللہ کل زہرا دا بابا اس گناہگار دے حق وچ بولے اونچی آواز نال کہ بادشاہ سلامت سمجھانا میری ڈیوٹی ہے نا، میں حضور عالمت دے ٹکڑے کھا دینے نا سمجھا کے جاواں گا، پریشان نہ ہو بادشاہ سلامت اگر تسی اجازت دیو تو اسی علم نجوم دے ذریعے پتہ کر کے دسیے نا اللہ دی دھرتی تے کی ہونے والا ہے۔ بادشاہ نے دتی اجازت تے نجومیاں نے اپنے علم دے ذریعے پتہ کر کے آکھا ہے بادشاہ سلامت اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کے نبی جناب موسیٰ کا میلاد ہونے والا ہے۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں اس آکھیا سانو کی لگے میلاد نال، سانو کی لگے میلاد نال؟ انہاں آکھیا یہ جڑے تسی ویندے پے ہو نا محلات سڑدے پے نے تباہی پئی ہوندی ہے، جدوں اللہ دے نبی جناب موسیٰ دا میلاد ہونا ہے نا تہاڈا ککھ نہیں رہنا۔ انہیں آکھیا پھر تو میلاد کو روکنا پڑے گا، پھر تو میلاد کو روکنا پڑے گا۔ آج جو میلاد روکنے کی بات کرتے ہیں نا یہ ہون دیاں گلاں نہیں، بڑے چر دیاں گلاں ہوندیاں نے کہ پھر تو میلاد کو روکنا پڑے گا۔ کہا کیا کرنا پڑے گا؟ میلاد روکا گیا، میرے اللہ نے اس بات کو قرآن بنایا۔ توجہ چاہتا ہوں سورہ قصص اٹھا کے دیکھو، اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءکم ویستحیی نساءکم۔ کہا میلاد روکنا پڑے گا۔ کہا بادشاہ سلامت میلاد کیسے رکے گا؟ کہا کوئی بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، جو لڑکا ہو پیدا اسے قتل کر دو، جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ لوگوں ایک روایت میں آتا ہے 40,000 بچہ قتل ہوا، ایک روایت میں آتا ہے 80,000 بچہ قتل ہوا، جو معروف روایت ہے نا اس میں آتا ہے 70,000 بچہ قتل ہوا۔ آج ہمارے علاقے میں 70 لوگ قتل ہو جائیں سارے علاقے میں تھرتھلی مچ جائے گی۔ یہ 70 نہیں، 100 نہیں، 70,000 بچے قتل ہو گئے۔ توجہ چاہتا ہوں 70,000 بچے کا قتل ہو گیا، اتنا بڑا فساد ہوا۔ ہم نے عرض کی مولا اتنا بڑا فساد ہو گیا، اللہ نے کہا نانا پھر قرآن بنایا انہو کان من المفسدین۔ لوگوں 70,000 بچہ قتل ضرور ہوا ہے لیکن یہ چھوٹا فساد ہے، انہو کان من المفسدین، یہ چھوٹا فساد ہے۔ ہم نے عرض کی مولا اگر یہ چھوٹا فساد ہے تو پھر بڑا فساد کون سا ہوا؟ اللہ نے کہا جو میرے نبی جناب موسیٰ کا میلاد روکے وہ چھوٹا فسادی ہے، جو محمد کا میلاد روکے وہ بڑا فسادی ہے۔ جنے آرہ کو سبحان اللہ ہم نے عرض کی مولا 70,000 بچہ قتل ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے انہو کان من المفسدین، یہ چھوٹا فساد ہے، یہ چھوٹا فساد ہے۔ ہم نے کہا مولا 70,000 بچہ قتل ہو گیا، اللہ نے کہا ہاں یہ موسیٰ کا میلاد ہے، جو موسیٰ کا میلاد روکے گا وہ چھوٹا فسادی ہے، جو محمد کا میلاد روکے گا وہ بڑا فسادی ہے۔ لوگوں وہ کنو خوش نصیب ہو، اللہ نے سانو آج فسادی ٹولے دے اندر نہیں پیدا کیتا، اللہ نے سانو میلادی ٹولے دے اندر پیدا تو انہوں قرآن سمجھ آندہ پہ آئے، میں نو تو انہوں سمجھ نہیں لگ دی پہ، میں نو تو آڈی سبحان اللہ قرآن سن کے نہیں بولنا پھر کدو کہنا ہے سبحان اللہ۔ اب توجہ کرو، جو موسیٰ کا میلاد روکے وہ چھوٹا فسادی ہے، جو محمد کا میلاد روکے وہ بڑا فسادی ہے۔ اسی فسادی نہ اسی میلادی ہیں۔ جناب موسیٰ کا میلاد ہو گیا، میلاد ہو گیا جناب موسیٰ کا، خبر پھیل گئی، خبر انج رکدی نہیں پھیل جاتی تے بادشاہ وقت آخیا میلاد رکیا نہیں۔ اللہ آخیا تو خدائی دا دعویٰ کیتا ہے میں تن کچھ نہیں آخیا، اور میں تیرے گھر نبی دا میلاد نہ پڑھایا تے میں نو رب کون آکسی۔ جناب موسیٰ دا میلاد ہو گیا، بادشاہ وقت نے مٹیاں فوجاں تے جدو فوجاں آن تو پہلے نا موسیٰ پاک دی اماں جان نے اپنے پتر نو تندور دے اندر رکھ کے نا تے ٹکن دے چھڑیا تے فوجاں آئیاں پھر کے لگیاں گئیاں، انہاں نو نبی نہ لبے،
جس ویلے واپس گئیاں نا تے اما نے اپنی دھی نو فرمایا ہے تیرے ویر نو میں تندور دے اندر رکھ کے آئیاں، جا انہاں نو کٹ کے لے کے آ۔ تے جدو دھی نے گل سنی ہے نا تے اکھاں وس پئیاں، آکھیا اما میں تے تندور جلا کے آئی سا روٹی لان واسطے، اتنی گل کرن دی دیر ماں بھی نس پئی ہے دھی بھی نس پئی ہے، لیکن منظر بڑا سونا دیکھیا، جا کے تندور تو ڈھکن چایا نا تے اگ بلدی پئی ہے، لیکن اللہ دے نبی جناب موسیٰ وچ تشریف فرما ہو کے مسکراہٹ پہ فرما دے دے۔ جو خود آگ میں بیٹھا ہو، آگ جل رہی ہو، آگ اسے کچھ نہ کہے، اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اپنے ذہن روکو، ایسا پاک عرض کی سونے اسا پکانی ہوتی ہے روٹی ساڑھے واسطے نیکی بن جاسی، تسی پیڑے نو ہاتھ لا سٹو آنا ساڑھے کا نیکی بن گئے سی۔ آمنہ نے لال مصطفیٰ کریم پیڑے نو نہ لایا نہ ہاتھ تے ایسا پاک نے نہ روٹی لائی نہ تندور تے روٹی پکے نہیں، روٹی پکے نہیں۔ آج کیتی سونے اگ بھی بلدی پئی ہے روٹی نہیں پکتی۔ آمنہ دے لال مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایسا تن نہیں پتا انہوں میرا ہاتھ لگ گیا ہے، تندور دی آگ انہوں تا جہنم دی آگ بھی نہیں ساڑ سکتی۔ جو خود آگ میں بیٹھا ہو، جسے آگ کچھ نہ کہے، اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ اور اگر آٹے کا پیڑا جس مصطفیٰ کے ہاتھ سے لگ جائے اور اسے تندور کی آگ نہ جلائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ مچل کے سبحان اللہ۔ پھر رکھو، پھر قرآن سنو۔ اللہ نے فرمایا وَنَجْعَلُهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ نے کہا جو موسیٰ کے میلادی ہیں میں انہیں امامت بھی عطا فرماؤں گا، انہیں وراثت بھی عطا فرماؤں گا، امامت بھی عطا فرماؤں گا، وراثت بھی عطا فرماؤں گا۔ ہم نے عرض کی مولا کس چیز کی وراثت؟ اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا مشارق الارض و مغارب الارض، مشرق اور مغرب کی سرزمین کی وراثت عطا فرماؤں گا۔ ہم نے کہا مولا جو موسیٰ کے میلادی ہیں وراثت انہیں بھی مل رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو محمد کے میلادی ہیں وراثت انہیں بھی عطا کروں گا۔ ہم نے کہا مولا موسیٰ کے جو میلادی ہیں مشارق الارض و مغارب الارض، مشرق اور مغرب کی سرزمین کی انہیں وراثت عطا فرما رہا ہے۔ جو تیرے محبوب کے میلادی ہیں انہیں کیا ملے گا؟ اللہ نے پھر قرآن بنایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا۔ اللہ نے کہا جو موسیٰ کے میلادی ہیں انہیں سرزمین کی وراثت دوں گا، جو محمد کے میلادی ہیں انہیں جنت کی وراثت عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ بول لو جسن سمجھ آئیے۔ جو موسیٰ کے میلادی ہیں انہیں زمین کی وراثت ملے گی، جو محمد کی میلادی ہیں انہیں جنت کی وراثت ملے گی۔ اب پھر رکو، پھر قرآن سنو۔ اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ اے موسیٰ 40 راتاں کوہ طور تے آ جاؤ، 40 راتاں کوہ طور تے آ جاؤ، اللہ تمہانوں کتاب عطا فرمائے گا۔ لوگوں توجہ چاہتا ہوں، جو 40 راتیں کوہ طور کے پتھر پر آ کر بیٹھے اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ جو 40 راتیں کوہ طور پر آ کر کتاب لے اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ اور جو مکہ کی گلیوں میں جہاں چلتا جائے قرآن بنتا جائے، نہیں جڑا عاشق کے ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ۔ جو 40 دن کوہ طور پر آئے پھر کتاب ملے اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ لوگوں جو مکہ کی گلیوں میں چلتا جائے قرآن بنتا جائے، جڑا پوے بڑے قرآن، اور جدے چہرے دی گل آوے قرآن بڑے، جدیاں زلفاں دی گل آوے قرآن بڑے، اور جدے سینی دی گل آوے قرآن بڑے، جدی شہر دی گل آوے قرآن بڑے، اور لوگوں جدے شہر دی گل آوے قرآن بڑے۔ اسی تائیں تاندے آ ڈٹھے ورک قرآن دے پھیل سارے، او تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا، او تیری شان دا جیڑا کرے مقابلہ انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا۔ آج کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے صبح شام پہندہ شور ڈٹھا، او اللہ والے گل مکا چھوڑی او بس ہوئے تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تسا اور ڈٹھا اسا اور ڈٹھا۔ جو 40 راتیں کوہ طور پر آئے اسے کتاب ملے اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ جیڑا جتھے بہندا منجے قرآن بندا جائے انہوں ساڈا میلاد والا مصطفیٰ آندے نے۔ توجہ چاہنا جناب نو گل سمجھ آئیے، میلاد قرآن جو سمجھ آیا جناب نو؟ خالق کائنات نے نا جناب ابراہیم دی ڈیوٹی لائیے۔ اے ابراہیم عرض کی جی مولا، اللہ نے فرمایا تسا خانہ کعبہ بڑھانا ہے۔ تے جناب ابراہیم جس ویلے خانہ کعبہ بڑھا چکے نا، تو انہوں پتہ ہے جیڑی ڈیوٹی لگے نا تے بندہ ڈیوٹی کرے نا ادا، پھر معاوضے دی طلب ہوندی ہے۔
اللہ دے نبی جناب ابراہیم نے سوچے ہوں اللہ دی طرف معاوضہ کی ملنا ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم عرض کی تھی جی مولا معاوضہ چاہیے ہے, جی مولا معاوضہ چاہیے. اللہ نے فرمایا ابراہیم سونا لے لے. عرض کی تھی نہیں مالک سونا نہیں چاہیے. اللہ فرمایا ابراہیم اے نہ سمجھی کو تھوڑا جہ سونا اے سامنے پہاڑ دینا پیا ہے, اللہ دے حکم نال اشارہ ہوئے گا سارا پہاڑ سونا مل جائے گا, تو انہوں سارا پہاڑ بطور سونا بطور معاوضہ عطا کر دیں گے. عرض کی مولا سونا نہیں چاہیے. شفیق میرے ویر اللہ کرے تیرے نہ عاشقاں نو مصطفیٰ دے عاشقاں نو میری گل سمجھ آ جائے. عرض کی مولا سونا نہیں چاہیے. اللہ نے فرمایا ابراہیم وقت کی چاہیے, ہاتھ بن کے عرض کی مولا سونا نہیں چاہیے, سونا نہیں چاہیے, آمنہ دا چن سونا چاہیے ہے. سونا نہیں چاہیے, آمنہ دا چن سونا چاہیے ہے. اللہ نے نبی جناب ابراہیم نے ہاتھ چاہ کے منگی دعا, اللہ نے وہ دعا اتنی پسند آئی, محبوب دا میلاد اتنا پسند آیا, میرے اللہ نے انہوں بھی قرآن بنایا ہے. میں قرآن سورے چ پڑھاں گا, جن تسی سن دے بیٹھے ہو نا کدے ایک بار اور سبحان اللہ آکھو نا تے محفل مدینہ بن جائے. ہن میرے خیال تسی جاگن لگے جناب نو گل سمجھ آندی پئی ہے. ایک دفعہ اور مسکرا کے اونچی آواز نال آکھو سبحان اللہ. او میری سرکار علیہ السلام دے غلام اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چاہ کے جھولیاں پھیلا کے خالق کائنات دی پاک برگاہ دے اندر التجا کیتی ہے. میرے مولا کریم نے اس دعا نو قرآن بنایا ہے. اللہ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا. خالق کائنات دی پاک برگاہ دے اندر عرض کر دینے مولا اس لجپال نبی نو بھیج دے جدی آمد دے صدقے ساری کائنات تے بہار آ جانی ہے. اس لجپال نبی نو بھیج دے جدی آمد دے صدقے والدین نو عزت مقام مل جانا ہے. اس لجپال نبی نو بھیج دے جدی آمد دے صدقے ماں نو عزت مل جانی ہے. اس لجپال نبی نو بھیج دے جدی آمد دے صدقے دھیاں نو انہاں دا حق مل جانا ہے. اس لجپال نبی نو بھیج دے جدی آمد دے صدقے ساری کائنات بہار آ جانی ہے. احباب زیوکار میرے اللہ نے پھر فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. کی کائنات نے حکم فرمایا ہے لوگوں تحقیق اللہ دی طرف روشن کتاب آ گئی ہے, اللہ دی طرف روشن نور آ گیا ہے. احباب زیوکار جس ٹائم میری سرکار نے صلاۃ و سلام میرے نبی کونین دی نور دیا شعاواں اس کائنات پئیاں نے, ہر پاسے بہار آ گئی ہے. اللہ دی ساری کائنات خوشیاں میں نے دی پئی ہے. جنگل دے سارے جانور ایک دوسرے نو مبارکہ پہ دیندے نے, دریا تے سمندر دیا مچھلیاں ایک دوسرے نو مبارکہ پئیاں دیندیاں نے. اللہ دی ساری کائنات دے دکھی لوگ آپس دے اندر خوشیاں منندے پئے نے, ایک دوسرے نو مبارکہ دے کے آندے نے. بیلیا اس لجپال نبی دی آمد ہوئی ہے اور جدی آمد دے صدقے اور ساڈی بھوک بھی مک جانی ہے, ساڈے دکھ بھی مک جانے نے. جدی آمد دے صدقے ساڈی بھوک بھی مک جانی ہے, ساڈے دکھ بھی مک جانے نے. احباب زیوکار تائیں مدینے دے تاجدار دا جشن منا کے محفل میلاد سجا کے اسی صدا لندیاں کے ہر پاسے پئیاں لے پکارا سونیا, ہر پاسے پئیاں لے پکارا سونیا. تیرے نال آیاں نے باہر سونیا, ہر پاسے پئیاں لے پکارا سونیا, ہر پاسے پئیاں لے پکارا سونیا. تیرے نال آیاں نے باہر سونیا. جنہ مسکیناں نو غریبی نے ستایا
سی جتنا دا غریبی آکے چلا چا بجھایا سی جنہ مسکینانو غریبی نے ستایا سی جتنا دا غریبی آکے چلا چا بجھایا سی اور رج گئے نے لکھاں تے ہزارہ سونیا تیرے نال آیا لے بہارا سونیا قد جاءکم من اللہ النور اللہ دی طرفوں کتاب آ گئی قرآن تے نور آ گیا تے ہر پاسے بہار آ گئی آخری ان نور دی تخلیق کدوں ہوئی ایک گل سنو میرا تواڈی ملاقات ختم تے قبلہ شہزاد صاحب دا ٹائم شروع راضی بیٹھے ہو سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ تمہیں خوش رکھے جس ویلے خالق کائنات نے نا اس گل امام زرقانی نے نقل فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اس گل دے راوی خالق کائنات نے نا اپنے بندے جناب آدم دی تخلیق فرمائی اللہ نے فرمایا اے آدم الحمہ یا رب آدم رب رب آکھ کے نا میریاں تعریفہ بیان کیتا کر ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی مولا تسی خالق ہو تواڈی مخلوق جو ایک تواڈا بندہ آدم ہے لیکن ربا سنیا میں رب رب آکھ کے تواڈی حمد بیان کرانگا لیکن مولا تسی من آدم آکھ کے میرے نال مخاطب نہیں ہوندے جدو بھی میرے نال گل کر دیو ابا محمد مینو محمد دا باپ آکھ کے میرے نال مخاطب ہوندے ہو ابا محمد عرض کی تھی مولا ایک تواڈی ذات ہے تسی خالق ہو بندیاں چو ایک آدم ہے لیکن تسی آدم کہہ کے میرے نال مخاطب نہیں ہوندے ابا محمد میں محمد دا باپ آ کے میرے نال مخاطب ہوندے ہو عرض کی تھی مولا اے محمد کون نہیں ایک کدو تو اللہ نے فرمایا ارفع راسک یا آدم اپنا سر چاؤ نا تے سر چان دی دیر ہے فرش تو لے کے عرش تک عرش تو لے کے لو تک لو تو لے کے قلم کرسی تک کرسی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک مشرق مغرب شمال جنوب ہر پاسے جس پاسے نظر دوڑائیے ہر پاسے نور نظر آیا ہے عرض کی تھی مولا کدا نور ہے اللہ نے فرمایا ہے نور محمد اے اللہ دے محبوب جناب محمد دا نور ہے اے اللہ دے نبی جناب محمد دا نور ہے جناب آدم بعد دے اندر حضور دا نور پہلے جناب شیس بعد دے اندر حضور دا نور پہلے جناب عبداللہ بعد دے اندر ساڈے آقا دا نور پہلے جناب آمنہ پاک بعد دے اندر سرکار دا نور پہلے اعلیٰ حضرت دی گل سنا دے ما جناب نو سبحان اللہ تکل سٹارٹ ہو گئے ہو تجھے سارے تھکاوٹ.com ہو گئے ہو یہ نہ کرو اچھے آپ کو سبحان اللہ میری سرکار علیہ السلام دے غلاموں میرے اعلیٰ حضرت تائیں دا فرمان دینے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدا اتھاں ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا فقیرانہ صدا کر چلے صدا خوش رہیں آپ سب یہی دعا کر چلے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ